تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ اس سے پہلی آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو خبر دی گئی، اس کا اعتراف کرنا چونکہ ایمان لانے پر ابھارتا ہے، اس لیے یہاں آیت میں ایمان لانے کا فرمایا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی امتوں کا حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے کافروں، جب تم نے ان کا حال اور انجام جان لیا تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تاکہ تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو سابقہ کافروں پر نازل ہوا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ اس آیت میں نور سے مراد قرآن شریف ہے، کیونکہ اس کی بدولت گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ہدایت و دلالت دونوں واضح ہوتی ہیں۔ جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اس آیت میں جمع ہونے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں سب اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں کفار کی محرومی اور مسلمانوں کی کامیابی پورے طور پر ظاہر ہوگی۔ کفار اپنی ہار کا اقرار کر لیں گے، نیز اس دن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی حقیقی اور بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کا انکار کر کے کفر کیا اور ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرتی ہیں، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان کا کیا ہی برا انجام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور سخت عذاب ہونا صرف کفار کے لیے ہے۔ گناہ گار مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو، انشاءاللہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہ کرے گا۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کی، مرض کی اور مال کے نقصان وغیرہ کی، الغرض ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ خیال رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، مگر آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت سورہ شورا کی اس آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، کے خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہ کا کفارہ بنتی ہیں یا درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے عذاب ہیں۔ لہٰذا زیر تفسیر آیت بالکل صاف ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے مانو، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا اسے بھی مانو۔ پھر اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری سے منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور کامل طور پر دین کی تبلیغ فرما دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ضروری ہے، کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، مگر اعتماد اور بھروسہ صرف رب تعالیٰ پر کیا جائے۔ لہٰذا بیماری میں علاج کرنا، مصیبت میں ظاہری حکام یا باطنی حکام جیسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونا توکل کے خلاف نہیں۔
اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ شان نزول، چند مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روکا اور کہا ہم آپ کی جدائی پر صبر نہ کر سکیں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ قصد کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، کیونکہ وہی لوگ انہیں ہجرت سے مانے ہوئے تھے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے اصحاب علم و فقہ میں ان سے منزلوں آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے ترک تعلق کرنے سے بھی روکا گیا، اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں نیک اعمال کرنے سے روکتے ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو اور ان کے کہنے میں آ کر نیکی سے باز نہ رہو، اور اگر تم ان کی ایسی حرکت پر مطلع ہونے کے بعد انہیں معاف کر دو اور انہیں ڈانٹنے سے درگزر کرو اور ان کی خطا بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا۔ آیت ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نماز، حج اور ہجرت سے روکیں وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور دشمن وہی ہوتا ہے جو نقصان پہنچائے، لہٰذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری جن کو ان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا، حالانکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔ نمبر 2، ہمارا وہ رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روکے وہ دشمن ہے، اور وہ اجنبی اور غیر جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے وہ ہمارا عزیز ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ نمبر 4، بیوی بچوں کے قصور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم فرمائے گا۔